فضائل اور فوائد منزل۔ نقش و تعویذات کے مقابلے میں آیات قرآنیہ اور وہ دعائیں جو حدیث پاک میں وارد ہوئی ہے یقیناً بہت زیادہ مفید اور مؤثر ہے۔ عملیات میں انہی چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فخر الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی یا دنیاوی کوئی حاجت اور عرض ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کے لیے دعا کا طریقہ نہ تعلیم فرمایا ہو۔ اسی طرح بعض مخصوص آیات کا مخصوص مقاصد کے لیے پڑھنا مشائخ کے تجربات سے ثابت ہے۔ یہ منزل اسیب، سحر اور بعض دوسرے خطرات سے حفاظت کے لیے ایک مجرب عمل ہے۔ یہ آیات کسی قدر کمی بیشی کے ساتھ القول الجمیل اور بہشت زیور میں لکھی ہے۔ القول الجمیل میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سر تحریر فرماتے ہیں، یہ 33 آیت ہے جو جادو کے اثرات کو دفع کرتی ہے اور شیاطین اور چوروں اور درندے جانوروں سے پناہ ہو جاتی ہے۔ اور بہشت زیور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر آسیب کا شبہ ہو تو آیات ذیل لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دے اور پانی پر دم کر کے مریض پر چھڑک دے، اور اگر گھر میں اثر ہو تو ان آیات کو پانی پر پڑھ کر گھر کے چاروں گوشوں میں چھڑک دیں۔ ہمارے گھر کے مستورات کو یہ مشکل پیش آتی کہ جب وہ کسی مریضہ کے لیے اس منزل کو تجویز کرتی تو اصل کتاب میں نشان لگا کر یا نقل کرا کر دینے پڑتی تھی۔ اس لیے خیال ہوا کہ اگر اس کو علیحدہ مستقل طبع کرا دیا جائے تو سہولت ہو جائے گی۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ عملیات اور دعاؤں میں زیادہ دخل پڑھنے والے کی توجہ اور یکسوئی کو ہوتا ہے۔ جتنی توجہ اور عقیدے سے دعا پڑھی جائے اتنی ہی مؤثر ہوتی ہے۔ اللہ کے نام اور اس کے پاک کلام میں بہت بڑی برکت ہے۔ تو دوستو، منزل کو روزانہ پڑھا کرے، صبح اور شام ایک مرتبہ پڑھا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔